نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کچھ میرے قریبی دوست احباب کے اصرار پہ الحمدللہ میں اسلامیات کا طالب علم بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کافی زیادہ گمبھیر ہیں، ملک میں انتہائی نگفتہ بساز کیفیات ہیں، شدید قسم کی بارشیں، تباہکاریاں، ملک انتہائی نگفتہ بساز کیفیات میں سے گزر رہا ہے، انتہائی کٹھن اور مشکل وقت ہے۔ جزوی طور پر بھی انسان پریشان ہے، مالی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اور اخلاقی بھی حالات جو ہیں انسانوں کے معاشرتی طور پر اتنے اچھے نہیں ہیں، بے روی کا شکار ہیں، دین کی تعلیمات کم ہیں۔ قرآن پاک جو نسخہ کیمیا ہے، جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ وہ واحد کتاب ہے، قرآن عظیم، قرآن مقدس جو ہے وہ ہدی للناس کافۃ للناس، انسانوں کی کفایت کرتا ہے، ایک کائنات انسانی کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ قرآن پاک جو ہے کل رطب ولا یابس، اللہ نے اس میں ہر خشک و تر چیز کو بیان کر دیا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک نے یہاں تک کہا، سورہ یاسین ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے اس روز روشن کتاب کے اندر ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہر چیز بظاہر نظر نہیں آتی، کہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اجمالی چیزیں ہیں، جسٹ ایک ہنٹ دے دیا جاتا ہے، ایک اشارہ دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر انسان، کائنات کے مختلف لوگ ریسرچ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، چیزوں کی متلاشی دوڑتے رہتے ہیں، اور نئی سے نئی راہیں کھلتی رہتی ہیں۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے اسرار و رموز قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ تو قرآن پاک وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن پاک کو شفا بنا کر نازل کیا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ ہاں البتہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس میں ان لوگوں کے لیے خسارہ ہے جو قرآن پاک پہ عمل نہیں کرتے، جو فطرت سے اعراض کرتے ہیں، فطرت سے بغاوت کرتے ہیں۔ تو موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی انسان ویسے بھی دنیا میں آیا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ غم، پریشانیاں، کسی کو صحت کی پریشانی لاحق ہے، کسی کو روحانی پریشانی لاحق ہے، تو کسی کو کہہ لیجیے رزق کی پریشانی لاحق ہے، کسی کو اولاد کی نافرمانی کی پریشانی لاحق ہے، اور کسی کو معاشرتی طور پر لوگوں سے خوف ہے، یا کچھ لوگوں نے ان کے حق مار لیے ہوئے ہیں۔ انسان معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں مبتلا ہے کسی نہ کسی صورتحال کے اندر۔ میں آج وہ دو آیات قرآنیہ، دو عظیم وظیفے جو قرآن پاک سے، انبیاء علیہ السلام سے، پھر صحابہ کرام، اور پھر تابعین، تبع تابعین، اور اولیاء کرام کا بھی اس پہ دوام رہا ہے۔ دو عظیم وظیفے، اس سے بڑے وظیفے کہیں نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ قرآن سے، حدیث سے، اور صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے، اور اولیاء کا اس پر دوام اور اتفاق ہے، انتہائی مجرب ترین اعمال ہیں۔ ان میں سے ایک کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ زبان زد عام آیت کریمہ کا لفظ دیا جاتا ہے، اس کو آیت کریمہ سے پکارا جاتا ہے، اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ معروف دعا ہے۔ تو ٹائم کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ویڈیو کے اندر کہ اس کی پوری ڈیٹیل، اس کی شان نزول، اس کی تفسیر، اس کی پوری ڈیٹیل میں جایا جائے، کنسائز خلاصہ، کیونکہ اصل امت مسلمہ کو اس پریشانی اور اندورناک کیفیات کے اندر ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی مدد، اس کی معاونت ہو جائے، اس کے لیے راہ ہدایت، اس کو سکون نصیب ہو جائے، اور جن چیزوں کا وہ متلاشی ہے، جس طرف وہ ڈھونڈ رہا ہے وہاں نہیں ہے۔ جیسے ہم اذان میں سنتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہم کامیابی دنیا میں ڈھونڈتے ہیں،
تو اصل میں قانون تو یہ ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ذی روح چیز کو رزق دینا، رزق سے مراد صرف نوٹ نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، اور بھی بہت ساری جمی نعمتیں آتی ہیں رزق کے اندر، براڈ اسپیکٹرم، بڑا ورڈ ہے، معروف اور وسیع لفظ ہے. تو اللہ ہر ذی روح کو پال رہے ہیں، اللہ کے پاس پورا نظام ہے. بلکہ اللہ کی تو مخلوق کا یہ حال ہے. فرشتوں کی کیفیت میں چھوٹی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے آج کل بچے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پوری کمانڈ ہو جاتی ہے کچھ وقت کے بعد. ایسے ہی چھوٹی سی مثال حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے. پاکستان والا بندہ پاکستان کوئی جرمن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کینیڈا میں، کوئی فنزی لینڈ، کوئی فن لینڈ میں، کوئی ملک کے دوسرے دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے فرماتے ہیں میرے لیے تو ایک تشتری میں، ایک پلیٹ میں ساری روحیں جمع ہیں، بس ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیتا ہوں جس کی موت کا وقت آیا ہوا ہے. یہ اللہ کے مقرر فرشتوں کا یہ عالم ہے. تو وہ اللہ خود کیسی بڑی ہستی ہے، ایسی عظیم ہستی ہے جس کے قبضہ قدرت میں سورہ یاسین آخری اسی پہ ہے کہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہ، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو آیہ کریمہ حضرت یونس علیہ السلام جب غیظ و غضب اور غصے قوم سے ناراض کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، چل پڑے. بہرحال ان سے کچھ جو غصے اور غیظ و غضب میں تھے، خیر فیصلہ ہوا معروف. اس واقعے کی طرف جانا نہیں چاہ رہا، صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کشتی میں تھے، قرہ ان کے نام نکل آیا، ان کو ڈال دیا گیا سمندر میں. جب وہ پانی میں چلے گئے تو اللہ نے حکم دے رکھا تھا، مچھلی نے نگل لیا ان کو توڑا پھوڑا نہیں، ان کی ہڈیوں کو خراب نہیں کیا. تقاضۂ نبوت بھی تھا. بہرحال مچھلی نے ان کو نگل لیا. رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندرون ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اندر پڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک توفیق دے دی گئی ان کو کہ لا الہ الا انت سبحانک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تو ہی پاک ہے. اب اگلے الفاظ اکثر لوگ اس کو غلط بھی پڑھتے ہیں، میں اس کی تصریح بھی کر دوں ساتھ ساتھ. انی کنت من الظالمین، لوگ اکثر کنتم پڑھ دیتے ہیں. قرآن پاک کے اصول جو ہیں بڑے، ان میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ کنتم پڑھنا کفر ہو جائے گا، پھر اللہ کی طرف چلی جائے گی. تو فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گناہ گاروں میں سے. جب یونس علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ جل جلالہ اما نوالہ کو خود قرآن پاک میں اگلی آیات ہیں ارشاد فرما رہے ہیں فاستجبنا لہ، بس ہم نے ان کی دعا کو سنا نہیں. استجاب کہتے ہیں قبولیت کو. فاستجبنا لہ، بس ہم نے قبول کر لیا ان کی دعا کو. اور اسی کی اگلی وضاحت اگلا جملہ ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور انہیں غم سے نجات دے دی. مطلب مچھلی کے پیٹ سے، سمندر سے، سب چیزوں سے نکال دیا، اس پریشانی کو، اس امتحان کو، اس ابتلا کو ختم کر دیا گیا. اب اگلے جو الفاظ ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تمام مومنوں کو، جمع کے صیغے ہیں مؤمنین، مومن نہیں کہا گیا، خاص قوم کے لیے، خاص مسلمانوں کے لیے نہیں کہا گیا، تمام مومنین جتنے بھی قیامت تک آئیں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات دیں گے. اب اللہ کا تو خالی لفظ قرآن پاک میں کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ استجاب کی دعا کو قبول کیا، اور مومنوں سے بھی کہا جا رہا ہے، ان سے بھی وعدہ ہو رہا ہے. قرآن کی تو ہر بات لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو قوانین ہیں وہ بدلا نہیں کرتے. تو قانون کیا ہوا کہ اب آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کی حدیث ہے کہ میرے محبوب نبی یونس علیہ السلام کی دعا سے آپ جو بھی دعا کریں گے، جس بھی انداز سے اللہ کو، جس بھی مرض میں، جس بھی کیفیت میں، جس بھی حاجت میں اللہ کو پکاریں گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات دے گا جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی تھی. اس ایک حدیث میں چھوٹی سی حدیث عرض کر دوں. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص بیماری میں، کیونکہ اب تو بیماری ان ایام میں بہت پھیل رہی ہے، ہر چوتھا بندہ کوئی گلے کا مریض ہے، کوئی پیٹ کا مریض ہے، کسی کو بخار ہو رہا ہے، کسی کو فلو ہو رہا ہے. تو بہت زیادہ سیلاب کی وجہ سے اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں. تو بیماری پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے، خاص طور پہ سندھ، بلوچستان اور کے پی کے اندر تو زیادہ ہے، پنجاب میں بھی زور پکڑتی جا رہی ہے. تو فرمایا جب وہ بیمار ہو جائے، بیماری میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 دفعہ پڑھ لے گا تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیں گے، اور اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے.
اور اگر اس بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے اسے شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا. اور دونوں صورتوں میں نفع ہی نفع ہے. اللہ کو پکارنے کا یہ فائدہ ہے کہ آیت کریمہ پڑھ لی سارے گناہ معاف اور بیماری سے بھی شفا مل جائے گی. جو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جس بھی نیت سے آپ اس دعا کو پڑھیں گے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں اس میں اعظم ہیں، اس دعا کو اس میں اعظم بھی قرار دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ معروف ہے وظیفہ، انبیاء سے چلا آ رہا ہے، پوری دنیا اس پہ اتفاق کرتی ہے. جو نیک لوگ ہیں، صالحین، اللہ والے متقی لوگ ہیں، وہ اس کو ضرور پڑھتے ہیں. تو فرمایا جب اگر اسے موت آ جاتی ہے اس مرض میں تو شہید کہلائے گا، اللہ کے ہاں شہداء میں اس کو شامل کر دیا جائے گا. اور اگر صحت مل جاتی ہے تو سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. دعا ہے اللہ میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑے کیمیا نسخہ ہے. بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، قرض ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، کسی بھی طرح کی آپ آفت میں مبتلا ہیں، بس پکارنا شروع کریں. کم از کم چاہے 10 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں. بہتر یہ ہے کہ 100 دفعہ پڑھیں. اور ٹائم ہے تو 300 دفعہ پڑھ لیں. اور زیادہ ٹائم ہے 313، اس سے زیادہ 700 دفعہ، 1000، 1200 دفعہ تک اکابرین حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1200 دفعہ روز پڑھنے کو لکھتے 12 دن تک. آج کل اتنی ہمتیں نہیں ہیں، مصروفیات اور طرح کی ہوتی ہیں. اگر اللہ نے وقت دیا تو زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اور آخری بات ایک اور عرض کروں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ آیت کریمہ گرم ہوتی ہے، فلاں فلاں ایسی بات ہے، اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، کم زیادہ اس قسم کی مطلب بیکار قسم کی باتیں ہوتی ہیں. کسی بھی چیز کو آپ ریپیٹیشن بار بار بیٹھ کے پڑھیں گے 1.5-2 گھنٹے تو گلے میں حلق میں خشکی تو آئے گی. گرمی کی تو بات ہی نہیں، قرآن پاک کا تو انکار ہو رہا ہے ایسی باتیں کر کے. بَنُنَزِّلُ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ نے قرآن پاک کو شفا بنا کے نازل کیا. یہ آیت بھی شفا ہی ہے. تو جتنی توفیق ہو اتنا پڑھیں. روشی پہلے بھی پڑھ لیں، بعد بھی پڑھ لیں. پھر آپ دیکھیں کیسے معاملات آپ کے حل ہوتے ہیں. سکون قلب میسر ہوگا اور دنیاوی اور اخروی، قلبی، روحانی، جسمانی تمام چیزوں سے، تمام بیماریوں سے آپ کو نجات ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.